جہاں پرسوس یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ سید نظر عباس کاظمی صاحب حق کے عوامی رہنما، آپ یہاں تشریف فرما کر زرین خیالات سے شرکائے احتجاج کے لہو گرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ میرے مشرم تھنوں کے غیور عوام، عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین صدر اخوند شجاعت صاحب اور عوامی ایکشن کمیٹی کے دیگر ذمہ داران، انجمن تاجران کے ذمہ داران اور یہاں پہ تشریف لائے ہوئے حق پرست بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، آج جو ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، آج جو ہم آئے دن مصیبتوں کا، ٹیکسوں کا، عجیب عجیب چیزوں کا جو بوجھ اٹھا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ پہلے ہم نے یہ چیزیں کی، آج ان کو حوصلہ ملا ہے۔ ایسے نااہل حکمرانوں کو اسمبلی میں بھیجنے والے میں اور آپ ہیں۔ آج ہم ان نمائندوں کو کیا کہیں گے؟ یہ نمائندے تو 30 سالوں سے اپنے عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ نمائندے بھی غریب تھے، آج ارب پتی بن گئے ہیں، کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ آپ کو نظر آتے ہوئے بھی الیکشن کے دنوں میں آپ انہی نمائندوں کے لیے لڑتے ہیں، انہی نمائندوں کے لیے گھروں میں طلاقیں کرتے ہیں، اپنے رشتہ داریاں کاٹتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار آپ ہیں، وہ نمائندے نہیں ہیں۔ نمائندوں کا انتخاب نمائندے نہیں کرتے ہیں، عوام کرتے ہیں۔ اب عوام کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ آج ایک غریب گھر کا بیٹا مرد مجاہد بن کے سر پہ کفن باندھ کے مشبرم کی جنگ لڑنے لگی تو خدا کی قسم ہے مشبرم کی تقدیر بھی بدلنے لگی ہے۔ اس نوجوان کا نام اخوند شجاعت ہے۔ اس شجاعت کو خدا کا وعدہ ہے ہمیشہ شجاعت بہادری دکھانے دینا۔ یہ نہ کہنا اخوند شجاعت امامیہ ہے، یہ نہ کہنا نظر کاظمی شیعہ ہے، یہ نہ کہنا ایڈوکیٹ حسن صوفیہ ہے، یہ نہ کہنا فلان سنی ہے۔ عوام کی حق حقوق کی جد و جہد کے لیے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اور کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ خدا کا واسطہ ہے انسانیت کا درد ہے، جس مذہب میں انسانیت نہیں ہے وہ مذہب ہی نہیں ہے۔ آپ جب الیکشن آتے ہیں تو انہی مذہبی کارڈ کھیلنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، نہ دیں۔ جب تک ٹویوٹا گاڑی میں سفر کرنے والا بیٹا، ہائی ایس ویگن میں سفر کرنے والے بیٹے کو آپ اسمبلی میں نہیں بھیجیں گے، آپ کے دکھ درد کا کسی کو احساس نہیں ہوگا۔ آج ہمارے نمائندے لاڑکانہ میں دعوتیں کھا رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی برسیاں منا رہے ہیں، عوام کو تو وہ بھول چکے ہیں۔ اور وہی نمائندے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے جو ذوالفقار علی بھٹو بلتستان میں، گلگت بلتستان میں زندہ ہوا کرتا تھا، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کے نعرے گونجتے تھے، آج اس ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ان نمائندوں نے گلگت بلتستان میں رہنے نہیں دیا، واپس گھر خدا بخش بھیج دیا ہے۔ آج وہ نمائندے کس منہ سے عوام کے بیچ میں آئیں گے؟ آئندہ خدا کا واسطہ ہے، میں مشرقی کے عوام پہ انتہائی حیران ہوں۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ انتہائی باشعور لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، آپ بارڈر ایریے کے لوگ ہیں، مگر جب الیکشن آتے ہیں آپ ایسے نااہلوں کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے بھیجتا ہوں، آئندہ ان نمائندوں کو سبق سکھا دے۔ آج سنو کے عوام کے، مشرقی کے عوام کے بجلی کی لائنیں کاٹی جا رہی ہیں غیر قانونی طور پہ۔ آج مشرقی کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام پہ فائننس ایکٹ لاگو ہو چکا ہے۔ آج صحت کارڈ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ آج جو ہے عجیب عجیب قسم کے کندے استعمال کیے جا رہے ہیں، مگر وہ نمائندے اگر عوام کے ہمدرد ہوتے تو وہ لاڑکانہ نہیں جاتے، وہ کراچی نہیں جاتے، وہ اسلام آباد نہیں جاتے، وہ عوام کی اسمبلی میں آ کے کھڑے ہو جاتے۔
آج آپ دیکھیں آپ پہ آئے دن ظلم ہو رہے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں 20% شرپسند عناصر 20% شرپسند عناصر اس کے حق میں ہیں۔ باقی جو عوام ہے وہ گندم کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ کیا آپ راضی ہیں؟ سب ہاتھ اٹھا کے بولے پیچھے بھی جو نوجوان ہیں، کیا آپ راضی ہیں ان کے فیصلے پہ؟ نہیں ہے، مگر وہ شرپسند کہہ رہے ہیں۔ آج آپ کشمیر کو دیکھیں، 4000 مربع میل پہ واقع ہے کشمیر، اور گلگت بلتستان 28,000 مربع میل پہ واقع ہے۔ وہ 4000 مربع میل پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 1 مہینہ پہلے ایسا زبردست جاندار باشعور قوم ہونے کا ثبوت کیا، اور انہوں نے اپنا حق جو ہے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے چھین کے لے لیا۔ اب میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہم گندم سبسڈی کے خاتمے تک روڈ پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ گندم سبسڈی جب تک گندم سبسڈی بحال نہیں کریں گے، آپ روڈ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ سیاحت کار کو بحال کرنے تک روڈ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ گلگت بلتستان اور بلتستان کور کمیٹی کے فیصلے پہ اگلی دفعہ بھی احتجاج کے لیے روڈ میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ تیار رہیں۔ آرمی چیف آپ خدا کا واسطہ ہے ان سیاسی نمائندوں کو سمجھائیں، بارڈر کے ایریے کے عوام مجبوراً روڈ پہ نکلنے پہ مجبور ہے، کیونکہ ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالایا جا رہا ہے۔ آج چند روڈ ٹھگس میں بھی بنے، مشبرم میں بھی بنے، کچھ دیر کے بعد تھڑوا میں بھی بند ہوگا۔ ہم اس کو بند کرنے پہ راضی نہیں ہیں، ہم مجبوراً بند کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں بند کرنے پہ بار بار مجبور کر رہے ہیں۔ آج یہ بھکاری وفا کو خود بھکاری ہے جو گلگت بلتستان کو بھکاری کہہ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان بیکاری نہیں ہے، گلگت بلتستان پاکستان کو بہت کچھ دے رہا ہے۔ ابھی میں ٹھگس میں بھی کہہ کے آیا ہوں، یہ ہمیں گندم سبسڈی پہ 6 ارب دے کے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ جو تم 6 ارب ہمیں خیرات کے طور پہ دے رہے ہو، جو تمہیں ہم نے بھیک کے طور پہ دے رہے ہو، وہ تو میرے صرف سوئچ بورڈ کا پیسہ ہے، جو 6 ارب ہے وہ ہم تمہیں دیتے ہیں۔ کیٹو کی رائلٹی، جو کیٹو پہ جتنا پیسہ آتا ہے، ایک ٹورسٹ پہ $14,000 لیتے ہیں، جو 40 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ ایک انگریز کا جو فیس ہے 40 لاکھ روپے تم لیتے ہو۔ ہمارے دریائے کی رائلٹی 28 ارب روپے وہ کے پی کے گورنمنٹ کھا رہی ہے، جس میں سے 14 ارب ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ ہم خربوں تمہیں دے رہے ہیں، ہم جی ایس ٹی بھی دے رہے ہیں، ہم صابن پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، ہم تیل پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، ہم چاول پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، ہم ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں۔ تم ہمیں بتاؤ ہم کس چیز پہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں؟ ہم سرزمین بے آئین کے ہوتے ہوئے، ہم متنازع علاقے کے ہوتے ہوئے تم ہمارے حقوق پہ آئے روز ڈاکہ ڈالتے ہو اور ہم سے خربوں روپے وصول کر کے لے جاتے ہو، اور تم ہمیں تانا دیتے، تم خود بھکاری بن کے ہم سے لیتے ہو اور ہمارے پیسے چوری کر کے لے جاتے ہو تم، اور ہمیں بھکاری کہتے ہو۔ آج وفاق کے سہولت یافتہ مراعات یافتہ قوم 64 کھرب کی رائلٹی دے رہے ہیں ان کو۔ پنجاب والوں کو رائلٹی ملتی ہے، سندھ والوں کو ملتی ہے، کے پی کے کو ملتی ہے، بلوچستان کو ملتا ہے، ان سب کو ملا کے 64 کھرب کی رائلٹی دے رہے ہیں، اور ہماری 6 ارب کی جو سبسڈی تم برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ متنازع علاقوں میں 22 چیزوں پہ سبسڈی ہے۔ پہلے ابھی دیکھو، ابھی کرائے کے کرائے میں دیکھو، گلگت بلتستان کے غریب عوام سے یہاں سے اسلام آباد 45 منٹ کے سفر کا 42,000 بھی ٹکٹ لے رہے ہیں، جو دبئی کے ٹکٹ کا پیسہ ہے۔ کراچی 2 گھنٹے کا سفر ہے، 20,000 لیتے ہو۔ گلگت بلتستان 45 منٹ کے سفر کے تم 42,000 لیتے ہو۔ تم پھر ہمیں بھکاری کہتے ہو، ایک بھکاری ہمیں بھکاری کہتا ہے تو ہمیں بڑی ہنسی آتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، گندم سبسڈی جب تک بحال نہیں کریں گے، عوام 1 روپے بھی اوپر دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ گندم کا ریٹ 1 روپے سے بڑھا کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم گندم سبسڈی کی بحالی تک
آج یہ علامتی ڈرنا ہے. جب یہ ہمارا حق نہیں دیں گے تو آپ مشرم کے عوام سیاچن روڈ کو مکمل بلاک کر کے روڈ پہ 24 گھنٹے 4 دن لگے 3 دن لگے. جب ہمارے بلتستان کے اطہر غلام صاحب کا ہے, جب ہمارے گلگت کے احسان اللہ دکھیدو ٹیم اور اطہر غلام صاحب اور اس کی ٹیم کا ہے, تو آپ مکمل اس روڈ کو بلاک کر کے ماں بہنوں کو نہ کے روڈ میں رہنے کے لیے تیار ہیں. سیدھا کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سن لو, اب عوام جاگ چکی ہے, ہم عوام کو جگائیں گے, ہم محلہ محلہ جائیں گے, ہم گلی گلی جائیں گے, ہم گھر گھر جائیں گے, ہم بچوں کو ماں بہنوں کو بھی اگلی دفعہ روڈ میں نکال کے لائیں گے. آج ہم صرف تمہیں متنبہ کرنے آئے ہیں. اور مشرم میں یہ جو بجلی کے نام پہ گنڈا گردی چل رہا ہے, ایکشن برقیات, وزیر برقیات, سیکریٹری برقیات بند کر دیں. اس کے بعد اگر کوئی ایسی بدماشی کی اگر تو تمہارے عاملوں کے ساتھ جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے. آج آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں. کنزیومر کے حساب سے میں نے سارے لیٹر لے لیے ہیں, میرے پاس سارے پروف آ گئے ہیں. کنزیومر کے حساب سے جو بجلی کا جنریشن ہے اس کے حساب سے ہمارا بل 9 کروڑ بنتا ہے, حالانکہ وہ بھی بہت زیادہ ہے. 9 کروڑ روپے بنتے ہیں اور یہ ہمارے اوپر ٹارگیٹڈ کتنا کر رہے ہیں, 18 کروڑ. ایکشن سابق مرحوم نے سیکریٹری کو لیٹر لکھا, جنریشن اور کنزیومر کے حساب سے ہمارا بل اتنا بنتا ہے, سیکریٹری کو لیٹر لکھا. ایکشن خرم نے لیٹر لکھا, کنزیومر اور جنریشن کے حساب سے ہمارا بجلی کا اتنا بل بنتا ہے. اور آج جو ایکشن بیٹھا ہوا ہے اس نے خود سیکریٹری کے میٹنگ میں کہا کہ ہمارے کنزیومر اور جنریشن کے حساب سے بل اتنا بنتا ہے, تو پھر ہم سے ڈبل چارج کس کھاتے میں لے رہے ہو, ہم نہیں دیں گے. اور ہمارے جو ملازمین برقیات کے ملازمین کو برطرف کیا ہے وہ بھی غیر قانونی طور پہ کیا ہے. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں چیف کورٹ گلگت بلتستان میں محکمہ برقیات کے خلاف کیس کرنے جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ 2 سے 3 پیشیوں پہ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کر کے جاتا ہوں, میں آپ کے لیے خوشخبری لے کے آؤں گا. میں پھرموں کے عوام کو بتا کے گیا تھا, آپ احتجاج کریں, مزاحمت کریں. مزاحمت میں اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں 10 سے 15 دن کے اندر ٹاور کھڑا کر کے دکھاؤں گا. اور جنرل شاہد صاحب SPO کے کمانڈر ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور 1 مہینے کے اندر پھروں کے عوام گواہ ہیں, میں نے وہاں پہ ٹاور کھڑا کر دیا. آج میں چھوڑ کے عوام سے بھی یہاں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں. کل ڈپٹی کمشنر گاچھے نے مجھے 1 مہینہ پہلے کچھ اداروں نے بتایا تھا, شاہ جی آپ اس طرح مزاحمت نہ کریں, روڈ بلاک نہ کریں. ہم نے آگے بتایا ہے کہ آپ کو عوام جو امن کمیٹی کے وائس چیئرمین شپ سے ہٹا رہے ہیں, تو میں نے سوچا تھا میں استعفا دوں, مگر میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ کچھ دن رک جائیں شاہ جی, ان کا اصل چہرہ عوام کو دکھائے. کل مجھے جد و جہد کرنے کی پاداش میں گاچھے امن کمیٹی کے وائس چیئرمین سے ہٹا دیا. میں تمہارے ایسے 1000 نوٹیفیکیشنوں کو اپنے عوام کے لیے تمہارے جوتے کے نوک پہ رکھتا ہوں. اگر خدا کی قدم ہم اسمبلی میں بھی اگر پہنچتے, اگر عوام پہ یہی ظلم کرتے, تو خدا کی قدم ہم استعفا دینے میں 2 منٹ نہیں لگاتے. ہم ان کی طرح مفاد پرست نہیں ہیں, ہم انا پرست نہیں ہیں, ہم ان کی طرح عوام کے حقوق کا سودا کرنے والے نمائندے نہیں ہیں. ہم خدا کی قسم اسمبلی میں جانے کی جنگ نہیں لڑتے ہیں, ہم عوام کی حقوق کی جنگ لڑتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. تم نے ہمیں 1 دفعہ 1 ہفتے کے لیے جیل میں بھیجا, تم اگر ہمیں خدا کی قسم 10 سال کے لیے بھی جیل بھیجیں گے تو میں اپنے بچوں کو بھی سکھا رہا ہوں, بیٹا تم نے باہر روڈ پہ نکل کے احتجاج کرنا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی حسینی قافلے میں شامل کریں گے, ہم ڈریں گے نہیں. مشرم کے عوام سے میں گزارش کرتا ہوں, پاور ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ آ کے یہاں پہ ڈبل چارج کے نام پہ گنڈا گردی کرتے, آپ اس کے ہاتھ توڑ دیں, اس کا ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں. ہم ہر بار تھانے جائیں گے, ہر بار جیل جائیں گے, آپ کے لیے قربانی دیں گے. مگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی, نہ آپ نے جو ووٹ دیا اس کا مجھے اپوزیشن کا نمائندہ نظر آ رہا ہے. دلجیت شمس الدین صاحب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں بیمار ہے, بیمار آدمیوں کو ووٹ ہی نہ دیا کریں. انجینئر اسماعیل صاحب کا پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لڑکا نہ کیا ہے. آپ کو پم بنانے کے لیے تو فرصتیں ملتی ہے, اپنے کاروبار کو چمکانے کی فرصت تو ملتی ہے,
नई नई गाड़ियां खरीदने की फुर्सत तो आपको मिलती है, मगर इस बेचारे गरीब आवाम को इस ठठरती सर्दी में रोड पे बिठा के भी आपके दिल में रहम नहीं आ रहा। अगली दफा आप आहद कर लें, वादा कर ले ऐसे नुमाइंदों को, नाअहल नुमाइंदों को आप कभी भी वोट ना दें। आप इनको मोहल्लों में आए तो सबक सिखाएं, आप इनको घरों में ले जाके बड़ी तारीफें करते हैं, खुशामद करके दावतें ना खिलाएं। जब तक अवामी हुकूक का मसला हल नहीं होता है, हम गिलगित अगला जो लाएअमल है, हमारे कोर कमेटी के चेयरमैन हैं जनाब गुलाम हुसैन अत्तर साहब, हमारे अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन नजब अली साहब उनके साथ हैं, पासदान अहमद करदू की तंजीम उनके साथ है। अच्छा, तमाम मजहबी जमातों ने साथ दिया है, तमाम दूसरे जो सियासी इलाकाई तंजीमें उन्होंने भी साथ दिया है। तो अगली दफा वो लाएअमल देंगे तो हम उन्हें मेहरबानी कर दें। वो चाहे जिस तरह भी लॉन्ग मार्च का कहे, आप लॉन्ग मार्च में जाने के लिए तैयार हैं? अगर वो रोड पे हफ्ता 10 दिन या महीना धरना देने के लिए कहे, आप धरना देने के लिए तैयार हैं? तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इन एहतिजाजों को मजाक न बनाए, खुदा का वास्ता है। हम अगर आज हंस रहे हैं तो हम अपने ऊपर हंस रहे हैं, हम किसी और के ऊपर नहीं हंस रहे हैं। हमारी ये हंसियां हमें लेके खुदा की कसम डूब जाएंगे। मैं आज गांचे से टैक्सियां लेके बुकिंग करके, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैं कोई अमीर बाप का बेटा भी नहीं हूं, इधर टैक्सियां बुक करके घूमता हूं आपके हक हुकूक के लिए। ये बेचारा अखन शुजात दिन रात, कल इसने मुझे फोन किया था, शाहजी खुदा का वास्ता है चीफ कोर्ट जाना है। क्यों जाना है जी? मैं तो सुबह उठ रहा था, इसने फोन किया सुबह सवेरे, कहा क्यों जाऊं चीफ कोर्ट? तो कहा एडवोकेट हसन साहब आए हुए हैं, हमने आपको अपना मुख्तार बनाया है, तो आपने पेशी पे चले जाने। हम आपकी पेशियां भी भुगत रहे हैं, आप तो घर में सोए हुए, आपकी पेशियां हम अदालतों में जाके भुगत रहे हैं। और आपका केस लड़ने के लिए इस दफा गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट में भी जा रहा हूं और इंशाल्लाह खुशखबरी लेके आऊंगा। मगर खुदा का वास्ता है, आप इन वफाक परस्तियों से हट जाएं। क्या दिया है वफाक ने आपको? मुस्लिम लीग नून आके भी आप सर्दियों में रोड पे है, मुस्लिम लीग काब आए तो भी आप रोड पे है, तहरीक इंसाफ आए तो भी आप रोड पे है। आज अपोजिशन का मौसम काजिम कहता है कि हम सब्सिडी को मुस्तरद करते हैं, सब्सिडी के खिलाफ, जो सब्सिडी का खात्मा किया है उसके खिलाफ है। भाई मेरे, आप इसकी मुखालिफत करने से पहले जो तुमने फाइनेंस एक्ट इस आवाम पे लागू किया है उसकी मुखालिफत करें। तुम अपोजिशन में आके एक इसकी मुखालिफत करते हैं, हुकूमत में जाके दूसरे की मुखालिफत करते हैं। अब हम तुम लोगों की इन कहानियों में, इन खेलों में नहीं आएंगे। अगर आपको अफसोस है तो फाइनेंस एक्ट का खात्मा करें, जो आपने इस बेचारे गरीब आवाम पे लाद दिया। आज बिजली का टैक्स भी उसी की वजह से लग रहा है, आज चीजों की महंगाई भी उसी की वजह से हो रहा है। और ये हुकूमत हाजी गुलबर साहब को जब बिस्तरे से उठा के लाया हॉस्पिटल से, वजीर आला बनाया, तो हमारे समझ में नहीं आया था कि इस बीमार को वजीर आला बनाने की जरूरत क्या थी। उस बीमार को बनाने के बाद उसके गले पे भी एक नेप का तलवार रख दिया, उसको भी नेप के एक केस में फंसा दिया। तो हमारे समझ में नहीं आया था कि ये केस कैसे हुआ है। अब यही सारी हरकतें इसी वजह से थी कि क्योंकि गंदम का रेट बढ़ाना था, फाइनेंस एक्ट पे अमल दरामद करवाना था। जब इसके गले पे तलवार रखी गई तो वो अपने ओहदे को बचा रहा है, गरीब आवाम को नहीं बचा रहा। तो आप उनकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने रोड को ब्लॉक करके एक मुत्तहिद कौम होने का सबूत दिया, एक बाशूर कौम होने का सबूत दिया, एक जिंदा कौम होने का सबूत दिया। आज आपने हमें भी इज्जत दी, अपने इलाके को भी इज्जत दी, अपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को भी इज्जत दी। इंशाल्लाह आपके इन एहसानों के, आपके इन जिद्दोजहदों के हम मकरूज रहेंगे। हम आपसे कभी कोई मुतालिबा नहीं करेंगे, हम आपसे कोई शर्त नहीं रखेंगे। हम आपकी खिदमत खुदा के लिए, पंजितन पाक के लिए खुदा की कसम बेलोज करेंगे और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये था